بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات تو دنیا میں رہنے والا ہر انسان جانتا ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس دنیا پہ گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو نام بھی ٹھیک دیا گیا ہے، گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ ایک سلو، اسٹیڈی لیکن کنٹینیوس پروسیس۔ تقریباً 1880 کے بعد جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تو دنیا میں گرمی بتدریج بڑھتی چلی گئی۔ ہم 20ویں صدی کی بات کریں تو 1990 کے بعد جتنے بھی سال گزرے وہ اس صدی کے گرم ترین سال تھے۔ گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیمپریچر بڑھے گا۔ گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کے مختلف حصوں کا ٹیمپریچر ڈسٹرب کر دے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ گلوبل وارمنگ میں ضروری نہیں ہے کہ ٹیمپریچر بڑھے گا، ہو سکتا ہے ایک ایریا میں ٹیمپریچر 5 ڈگری بڑھ جائے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ایریا میں زمین کا ٹیمپریچر 2 ڈگری گر جائے۔ امریکہ کا ایک ادارہ ہے جس کا نام نیشنل اوشینک ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن۔ اس ادارے نے 2020 میں ایک رپورٹ شائع کی۔ اس رپورٹ کے مطابق 1880 میں انڈسٹریل ریولوشن آنے کے بعد سے ہر 10 سال میں زمین کا درجہ حرارت 0.08 ڈگری سینٹی گریڈز بڑھا ہے، اور اس میں ایک الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 1981 سے آنورڈز یہ ٹیمپریچر 0.18 ڈگریز بڑھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دگنی رفتار سے زمین کا ٹیمپریچر گرم ہوتا چلا جائے۔ اسی ادارے کے انالیسس کے مطابق دنیا میں 10 گرم ترین سال 2005 کے بعد ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں سے 7 سال 2014 کے بعد سے۔ ہمارا ماحول جس میں ہم سانس لیتے ہیں یہ صرف آکسیجن سے نہیں بنا، اس میں اور گیسز بھی شامل ہیں، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے اور میتھین گیس۔ ان تمام گیسز کو ہم گرین ہاؤس گیسز بھی کہتے ہیں۔ گرین ہاؤس گیسز بیسیکلی ہمارے ایٹماسفیئر کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اگر یہ گرین ہاؤس گیسز ہمارے ایٹماسفیئر میں نہ ہوں تو زمین کا درجہ حرارت تقریباً 30 ڈگری گر جائے گا، اور تب بھی یہ زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ گرین ہاؤس گیسز کچھ وقت کے لیے سن لائٹ کو اپنے اندر ٹریپ کرتی ہیں، اور کچھ دیر سن لائٹ گرین ہاؤس گیسز کے اندر ٹریپ رہنے کے بعد ریلیز ہوتی ہے۔ بٹ ہمارے ایٹماسفیئر کا حال کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈیو ٹو انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ امیشن ہو رہی ہے انڈسٹریز کی طرف سے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی، میتھین کی اور ڈفرینٹ ڈینجرس گیسز کی، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز کا بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، اور اس امیشن کی وجہ سے ہمارے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے وہ آرٹیفیشلی انکریز ہو چکی ہے۔ دیٹ مینس گرین ہاؤس گیسز اپنے اندر زیادہ سن لائٹ ٹریپ کر رہی ہیں، جو کہ گلوبل وارمنگ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سیکنڈلی، ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو گرین ہاؤس گیسز کے پیرالل ڈسکس کی جاتی ہے، جو کہ جنگلات کا کاٹنا ہے۔ جتنے زیادہ ٹریز ہم کاٹتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ نقصان ہم اٹھاتے جا رہے ہیں۔ درخت کاٹنے سے ہمیں 2 طرح کے لاسز ہو رہے ہیں۔ فرسٹلی کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو رہی ہے ایٹماسفیئر میں، اینڈ سیکنڈلی جو کاربن ڈائی آکسائڈ درختوں نے ابزارب کرنی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ایٹماسفیئر میں ایز اٹ از ہی موجود ہے، جو کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہمیں اور بہت لاسز بھی بیئر کرنے پڑ رہے ہیں، جس میں کوئلے کا جلنا، آئل کا جلنا اور گیسز کا جلنا ہے۔ ان کی وجہ سے بھی گرین ہاؤس گیسز کا امپیکٹ زیادہ ہوتا چلا جائے۔ اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں تو صرف سیمنٹ انڈسٹری کی وجہ سے ہی ہمارے ماحول میں 2% انکریز ہو رہا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا، جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس۔ جن ممالک کی اکانومی انڈسٹریلائزیشن پہ بیس کرتی ہے ان کی لسٹ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب جان لینے کے بعد کہ گرمی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، گلوبل وارمنگ کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، جس میں سے ٹاپ آف دا لائن اسٹارمز ہیں، ہیٹ ویوز، گلیشیئرز کے پگھلنے سے رائزنگ سی لیول، فلڈز ہیں جو کہ ہمارے ماحول کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہے ہیں۔ ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق 2021 اب تک کا چھٹا گرم ترین سال رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ علاوہ لاسٹ تقریباً 10 سالوں میں سے 9 سال ورلڈ ہسٹری کے گرم ترین سال تھے۔ نہ صرف زمین بلکہ سمندر میں پانی کا ٹیمپریچر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آلدو پانی کم ہیٹ ابزارب کرتا ہے، لیکن ہم اس پروسیس کو تھرمل انرشیا کہتے ہیں۔ جو لیونگ کریچرز پانی میں رہ رہی ہیں ان کی لائف کو بھی گلوبل وارمنگ سے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ ایشو تو گلوبل ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن 2015 میں ایک ایگریمنٹ ہوا فرانس میں، جس کو کہ پیرس ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ دنیا کے 195 ممالک نے پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیا جو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تھا۔ یو کے، ناروے، فرانس اور نیوزی لینڈ نے ایک قدم اور آگے بڑھا، اس میں انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ بائی 2050 وہ زیرو ایمیشنز کریں گے۔ زیرو ایمیشن مینس زیرو ریلیز آف ہارمفل گیس۔ اس ایگریمنٹ میں ایک بات اور ڈسکس کی گئی کہ درختوں کو کم سے کم کاٹا جائے اور زمین کے ٹیمپریچر کو بلو 2 ڈگریز مینٹین کیا جائے۔ مینس گلوبل وارمنگ میں جتنا بھی ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے اس کو 1.5 ڈگری تک مینٹین کیا۔ گلوبل وارمنگ کے اس گلوبل ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے تمام ممالک
پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس میں دنیا کی ایک لیڈنگ کار مینوفیکچرنگ کمپنی ٹیسلا فاسل فیولز کے یوز کو ڈسکریج کر رہی ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی کارز کو کنورٹ کیا ہے بیٹری، اور یہ آئیڈیا تمام دنیا میں کافی زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے اور کافی زیادہ انکریج ہو رہا ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب تمام گاڑیاں ہی بیٹری پہ چلیں گی۔ موسٹ امپورٹنٹلی اس ویڈیو کے آخر میں پاکستان کا رول ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آفٹر انڈیپینڈنس پاکستان کے ٹوٹل لینڈ میں سے 4.8% ایریا جنگلات میں کور ہوتا تھا، لیکن بائی ٹائم یہ ایریا ریڈیوس ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ 1980 آنورڈز یہ ایریا 4.3% رہا، اینڈ آفٹر دیٹ 0.6% ایئرلی فارسٹس ریڈیوس ہوئے ہیں پاکستان میں، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے اکارڈنگ پاکستان کلائمیٹ چینج کو بہت سیریسلی کنسیڈر کرتا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان دنیا کے 10 ولنریبل ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ 5 جون 2021 کو تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان نے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو ہوسٹ کیا۔ یو این انوائرمنٹ پروگرام کے انڈر یہ کانفرنس 1970 سے ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن پاکستان کو پہلی دفعہ اس کانفرنس کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس میں بھی ڈیو ٹو عمران خان اسپیچ ایٹ یو این، جس میں انہوں نے 10 بلین ٹریز لگانے کا پرومس کیا تھا۔ آج جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ کوشچنیبل ہے، ہمارے لیے بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ زمین میں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، لیکن ہم اسے زمین کیوں کہتے ہیں، پانی کیوں نہیں کہتے؟ سوچئے گا۔